الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، ابھی جو میں نے حدیث مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا، یہ اس حدیث کا ایک مختصر سا جملہ ہے جو پچھلے 2-3 جمعے سے بیان ہو رہا ہے، جس کو حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے، اور مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات عنایت فرمائے تھے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول ایمان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو یوم آخرت تک، قیامت کے دن تک کی تفصیل آ چکی۔ اس کے بعد کا اگلا جملہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں، اس ٹکڑے میں 6 چیزوں پر ایمان لانے کی تفصیل بتائی، اللہ پر، اس کے رسول پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر۔ شروع کے 5 چیزیں ایک بار ان تؤمن کہہ دیا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، لیکن جب قدر کی بات آئی، تقدیر کی بات آئی، تو پھر سے واپس دوبارہ ان تؤمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ حالانکہ جس طرح 5 چیزیں بیان کیے تھے ایک ہی تؤمن کے ساتھ، 6ٹھی چیز بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے دوبارہ مستقل ان تؤمن کا صیغہ لے کے آئے کہ آپ ایمان لاؤ تقدیر پر۔ محدثین نے اس میں نکتہ بیان کیا ہے کہ دوبارہ ان تؤمن لانے کا مقصد کیا ہے، اور بڑا واضح مقصد ہے کہ اللہ پر ایمان لانا
سمجھ میں آتا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانا، جو آسمانی کتابیں ہیں، وہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا وہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن تقدیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے واپس دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تؤمنا کا صیغہ استعمال فرمایا۔ کیسے؟ ایمان، قدر، تقدیر۔ بہت پہلے ایک فرقہ گزرا ہے جس کو جبریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ شروع میں اپنے آپ کو انہوں نے مسلمان قرار دیا، لیکن بعد میں جب ان کے عقائد لوگوں کے سامنے آئے تو اس دور کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ معتزلہ کہا جاتا تھا۔ انہی کی ایک شاخ، ایک فرقہ یہ بھی ہے جن کو جبریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہاتھ پیر پھیلائے بیٹھا رہے، اپنا لیٹا رہے، آرام کرتا رہے، مست۔ اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں جنت لکھ دیا ہے تو اپنے کو جنت میں جانا ہے، چاہے ہم کچھ کریں چاہے نہ کریں۔ نماز پڑھیں تب بھی جنتی، نہ نماز پڑھیں تب بھی جنتی، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور صرف اسی میں نہیں، ساری چیزوں میں ان کا ماننا یہی تھا کہ ہم محنت کریں نہ کریں، اللہ نے ہمارے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے تو اپنے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر کچھ کرے کھانا مل جائے گا۔ انسان مجبور محض ہے، اللہ نے پہلے سے سب کی تقدیر بنا دی ہے، لکھ دیا ہے یہ آدمی ایسا 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 کرے گا، اس لیے اس کو جنت میں جانا ہے، تو اپنے کو کیا کرنے کی ضرورت، ڈائریکٹلی جنت میں سیدھے۔ ایسا ان کا ماننا تھا۔ جبریہ مجبور محض ہے، انسان اپنی کوشش اپنی محنت سے اس کے عمل دخل کا کچھ دخل نہیں، تقدیر اللہ نے بنائی ہے، جنت اور جہنم اللہ نے بنائی ہے، اپنے کو نو ٹینشن۔ جبریہ ان کا، حالانکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف۔ ایک فرقہ اور تھا قدریہ، ان کے بھی عقائد یہ تھے کہ اللہ انسان ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کو کچھ معلوم نہیں رہتا۔ ہاں، اللہ کو کب معلوم ہوتا ہے؟ جب انسان کر گزرتا ہے تب اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک سوچ، ایک تھاٹ، ایک فکر دل میں آئی اور انسان نے اس کو کر دیا۔ اب جب تک وہ فکر دل میں تھی تب تک اللہ کو نہیں معلوم تھا، جب وہ کر لے گا انسان کام تب جا کر کے اللہ کو معلوم ہوگا۔ یہ اس فرقے کا کہنا تھا جن کو قدریہ کہتے ہیں، قاف سے، اور دونوں اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ اس طرح آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو تقدیر کے بارے میں تقریباً ایسا ہی سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں اگر جنت میں جانا لکھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں اگر ترقی کے منازل طے کرنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو ہمیں کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت تو اپنی ہے ہی کیوں، اللہ نے مقدر بنا دیا ہے۔ کسی کی تقریر ہے واٹس ایپ پہ، اس پہ نیٹ پر، کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں پیدا کر دیا تو جنت اپنی پکی ہو گئی۔ اب آپن چاہیں کچھ آگے کریں چاہے نہ کریں، جنت میں تو جانا ہی ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے۔
ایسی بہت ساری تقریریں ہیں جو یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں جو سراسر اسلامی عقائد کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اس طرح ہر لوگوں کی تقریریں سننا نہیں چاہیے جن کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ نہیں یہ عقائد کا، اعمال کا ہر ایک اعتبار سے یہ سچا اور پکا آدمی صحیح عالم ہے، اسی کی تقریر کو نیٹ پر سننا چاہیے۔ ہر ایک کی تقریر اگر سننے بیٹھیں گے تو جو کرتے ہیں وہ بھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ اگر اللہ نے جہنم لکھ دیا ہے ہمارے نصیب میں تو اپنے کو جہنم میں جاننا ہی ہے، اس لیے کہ مقدر کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، تو آگے کچھ کرنا بھی بیکار ہے۔ حالانکہ چاہے جبریہ کا عقیدہ ہو چاہے قدریہ کا عقیدہ ہو، یہ دونوں عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ ایک قصہ سناؤں۔ ایک آدمی تھا، اسی تقدیر کے عنوان پر ہے وہ قصہ سمجھ لیں گے تو تقدیر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ انگوروں کے باغات تھے اس کے۔ کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ چوری ہونے لگی اس کے باغ میں، تو مالک نے رکھوالے سے، چوکیدار سے کہا کہ بھائی ذرا تھوڑا ڈیوٹی بڑھاؤ اپنی، ایسا لگتا ہے جیسے چوری ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کون سا چور آ گیا ہے کہ جو اپنا مال دھیرے دھیرے ختم کرتا جا رہا ہے، وہ پروفٹ اور منافع ہو نہیں پا رہا ہے جو ہونا چاہیے۔ ذرا محنت کرو، کوشش کرو، آخر ایسا کون سا چور ہے جو چوری کرتا ہے روزانہ آ کر کے۔ چوکیدار نے محنت کری، دن میں رات میں، دن رات ایک کر کے کوشش کیا، پہرا دیا، اور ایک دن صاحب چور پکڑا گئے، دھر لیے گئے۔ چوکیدار نے چور کو پکڑ لیا، چور بھی سیانہ تھا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے منطق ونطق پڑھا تھا۔ چوکیدار سے کہا کہ یار تم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، صحیح بات ہے کہ تم کو اللہ پر یقین ہے؟ بالکل ہے۔ پھر چور نے پوچھا تم فرشتے پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، کتاب پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو؟ سب پر چوکیدار نے کہا ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں تو سب پر ایمان ہے ہمارا۔ کہ تقدیر پر بھی ایمان ہے؟ بالکل ہے، تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو بولے بات وہی تو ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں چوری کرنا لکھ دیا ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں رزق یہاں سے چوری کر کے ہی ملے گا۔ اب جب اللہ نے ہمارے مقدر میں چوری کر کے لکھ دیا ہے کھانا، تو اب تم بتاؤ ہم اللہ کے مرضی کے خلاف جا سکتے ہیں؟ سیدھا سادہ رہا ہوگا بیچارہ۔ چوکیدار بولا بالکل نہیں جا سکتے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے، لکھ دیا ہے، تو بندہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ چھوڑ دیا۔ 2-4 دن، ہفتہ 10 دن گزرا، مالک نے پھر کہا چوکیدار سے کہ یار کیا ہوا، ابھی تک کوئی چور ملا نہیں کیا؟ پکڑانا نہیں ابھی تک کوئی چور؟ تو چوکیدار نے کہا کہ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، چور تو پکڑا لیا تھا، دھر دبوچا ایک دن، لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے۔ مالک نے کہا کیوں؟ چور کو پکڑا اس لیے جاتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے؟ ارے تم کو کہا تھا پکڑنے کے لیے، پکڑ کے میرے پاس لاتے، پھر میں اس کی اچھے سے درگت بناتا۔ تو چوکیدار نے کہا نہیں سر بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ چور نے دلیل ہی اتنی مضبوط دی کہ اس کو پکڑنے کا، پکڑ کے رکھنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ کیا بات ہوئی؟ چوکیدار نے پورا واقعہ اس کو بتایا کہ چور نے اس طرح میرے سامنے دلیل رکھی، اور پھر میں اس دلیل کے بنا پہ اس کو چھوڑ دیا، چھوڑنا ہی پڑا مجھ کو۔ اب اللہ کے مرضی کے خلاف کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ مالک کی بھی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ گیا کسی مفتی صاحب کے پاس کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، اب آپ ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
مفتی صاحب نے اس کو طریقہ بتایا کہ اچھا ایسی بات ہے تو ایک کام کرو، چوکیدار سے بولو کہ پھر رکھوالی ذرا بڑھا دے، اور اب کی جب چور آئے تو اس کو پکڑ کر کے رکھو، مجھ کو بلاؤ، کال کرو، میں آتا ہوں۔ چوکیدار کو بتایا مالک نے، آیا مالک، چوکیدار آیا، نگرانی بڑھایا، دن رات ایک کیا پھر، اور ایک دن پھر چور پکڑا گیا، اور چور نے پھر وہی دلیل دی چھوڑنے کے لیے، تو چوکیدار نے کہا بالکل نہیں، اب تو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، بہت سخت آرڈر ہے ہمارے مالک کا، اب تو ہم مالک کے حوالے آپ کو کر کے ہی رہیں گے، آپ چاہے جتنی دلیل ہمیں دو۔ مالک کو بلایا، مالک آیا اس کا، اور دیکھا کہ چور پکڑا گیا ہے۔ مفتی صاحب کو فون کیا کہ سر آپ آ جائیے، چور صاحب پکڑا گئے ہیں۔ آئے مولوی صاحب، مفتی صاحب آئے، دیکھے اوپر سے نیچے تک، پوچھے بات کیا ہے، تو پھر وہی اپنی دلیل میں بیان کیا کہ ایسی ایسی بات ہے، اب اللہ نے چوری کر کے کھانا میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اب میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں، تو بندہ مجبور ہے نا چوری کر کے کھانے پر، تو میری کیا غلطی ہے، اس لیے میں چوری کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا اچھی بات ہے، چوکیدار سے کہا ایک کام کرو، 2-4 بیل اکھاڑو، انگور کا درخت اکھاڑو، اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے اسی پلر میں باندھ دو، پھر بتاؤ۔ اسے بیل میں رسی میں باندھ دیا چوکیدار نے چور کو۔ جی سر، چور کو باندھ دیا گیا ہے، اب کیا کرنا ہے کہ لاٹھی ہے تمہارے پاس؟ چوکیدار نے کہا جی حضرت ڈنڈا بہت سارا ہے، کہ یہ کام کرو، اس کو بجاؤ، پیٹتے رہو اس کو جب تک کچھ بولے نہ۔ چوکیدار نے بجانا شروع کیا، تشریف پر اس کے لگایا 10-20 ڈنڈا، تو چور نے چلانا شروع کیا کہ اب چھوڑ دو، اب چھوڑ دو بھائی۔ کہ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی تو اللہ نے تمہارے مقدر میں جیسے انگور کھانا لکھا تھا، ایسے ہی تمہارے مقدر میں ڈنڈے بھی کھانا لکھا ہے، اب کھاتے رہو جب تک دوبارہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ کہ چور نے چلایا کہ نہیں حضرت اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، برائے مہربانی آپ چھڑوا دیجئے، جان بچی اس کی۔ مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لطائف حقانی، اس میں پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بہت سارے واقعات چھوٹے چھوٹے بڑے عبرت انگیز لکھے ہیں، پڑھنا چاہیے ہر ایک کو، لطائف حقانی نام ہے۔ اور اس قصے کے بعد اس سے کیا عبرت اور نصیحت ملتی ہے، حضرت نے آگے یہ تفصیل سے لکھا ہے، 2-4 لائن میں کہیں کہیں لکھا، کہیں تھوڑا تفصیل سے لکھا، بہت اچھا ہے۔ ایک قصہ اور ایسے ہی لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، جمعہ میں تقریر کیے، اور اسی تقدیر کے عنوان پر ہی تقریر کیے۔ ظاہر بات ہے تقدیر کا عنوان اتنا ٹیڑھا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بڑے میاں ایک تھے، ان کو بہت زیادہ تو سمجھ میں آیا نہیں، بس اتنا سمجھ میں آیا کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہ اتنا مل کے رہتا ہے۔ بڑے میاں تھے، پرانے زمانے کے تھے، بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہمارے مقدر میں اگرچہ ہے ہم نہ لینا چاہیں تو کس کی کیا مجال کی زبردستی ہمیں دے دے۔ بولے آزمانا چاہیے۔ گھر سے نکلے، چلے گئے جنگل میں، ایک جھاڑی میں جا کر کے بیٹھ گئے چپ چاپ، کوئی دیکھ نہ پائے کہ دیکھتے ہیں، کچھ لے کے گئے تو نہیں تھے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے تو دیکھتے ہم کھائیں گے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتے ہیں، اب تو بات آر پار کی ہو ہی جائے۔ صبح سے دوپہر ہوئی، شام ہو گئی، بڑے میاں کا پتہ نہیں۔ اہلیہ صاحبہ نے ان کے دیکھا کہ بڑے میاں تو آ نہیں رہے ہیں، صبح سے بھوکے ہیں، گھر میں بریانی بنی ہے، کھوجتے کھوجتے ٹفن میں لے کر کے پتہ چلا کہ فلاں طرف گئے ہیں، وہاں جا کے کھوجا تو جھاڑی میں بڑے میاں بیٹھے ہوئے ملے، کہ چلیے گھر، نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، ایسی ایسی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتے ہیں، کھائیں گے ہی نہیں تو کیسے کھلائیں گے، دیکھتے ہیں ہم۔ بہت سمجھایا بیچاری نے، اہلیہ نے، نہیں مانے،
ہمارے غصے میں کھانا وہیں رکھ کر کے بریانی اور قورمے کی ٹفن رکھ کر کے چلی آئی۔ اتفاق ایسا کہ اسی رات ڈاکوؤں کا ایک گروہ چوری کر کے اسی راستے سے جا رہا تھا۔ اندھیرا دیکھا، جنگل دیکھا، جھاڑی دیکھی، یہ ہوا کہ یہیں آرام کر لینا چاہیے، تھوڑی دیر آرام کرنے میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ ایک بڑے میاں بھی یہی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کا گروہ ان کے پاس گیا کہ بڑے میاں یہاں کیسے؟ بولے کوئی بات نہیں ہے، ہماری آپ سے کوئی بات ہی نہیں، آپ اپنے کام سے ہم اپنے کام سے، مجھ کو مت چھیڑو۔ کہ نہیں اب تو بتانا پڑے گا، ایسا لگتا ہے کہ تم مخبر اور CID ہو، ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہو کہ یہ کیا ہے تمہارے پاس میں؟ کھانا لگ رہا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، کیا ہے؟ کہ گھر کا کھانا ہے۔ ڈاکوؤں کو شبہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو اس میں زہر وغیرہ ہو، CID آدمی ہو، ہم لوگوں کو کھلا کے پکڑوانا چاہتا ہو۔ بھوک تو لگی تھی ڈاکوؤں کو بھی۔ بڑے میاں سے بولے کہ پہلے کام کرو، تم کھا کے بتاؤ کہ اس میں زہر وغیرہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب بڑے میاں اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں اس میں بالکل زہر نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا کھانا ہے۔ چور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں مانی نہیں، اس سے پہلے کھاؤ۔ نہیں کھا رہے تھے، لگایا 2 ڈنڈا کھینچ کے، 4 جوتا کسی نے چور نے سر پہ لگایا تو مارے ڈر کے کھانے لگے اور ٹفن اٹھائے گھر چلے آئے۔ دوسرے دن مولوی صاحب کو جا کے پکڑے کہ مولوی صاحب آپ نے مسئلہ تو بالکل ٹھیک بتایا تھا، ایک جملہ آپ سے بیان کرنے کے لیے رہ گیا تھا۔ کہ کیا بات تھی؟ کہ آپ نے یہ تو بالکل صحیح بتایا تھا کہ جو مقدر میں ہو وہ اللہ تعالیٰ ضرور کھلاتا ہے، کھلا کے ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ 4 جوتے بھی کھانا پڑتا ہے کوئی نہ کھائے تو۔ مقدر تقدیر کی بات چل رہی تھی کہ تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ سمجھ میں بڑی کم آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نہیں۔ یہ الفاظ یاد رکھیں، تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نہیں۔ امر الہی یہ ہے کہ آپ وضو کرو، نماز پڑھو، کھانا بناؤ، کھانا کھاؤ، گھر بناؤ، یہ رہو وغیرہ ذالک، اس طرح جو احکام ہیں انسانوں کے کرنے کے، جو اسباب کے دائرے میں ہیں، یہ امر الہی ہے۔ اللہ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح محنت کرے گا، کوشش کرے گا، پھر اس کا کاروبار چمکے گا، پھر آگے ترقی ہوگی۔ یہ اللہ کو علم میں ہوتا ہے، اس کے مقدر میں اس علم کی بنا پر لکھ دیتا ہے کہ 4 بندے ہیں، الیکشن کا وقت آنے والا ہے، 4 بندے، 5 بندے، 50 بندے کھڑے ہوں گے۔ اس کھڑے ہونے کے نتیجے میں سب لوگ محنت کریں گے، کوشش کریں، اور ایک بندے کا رجحان لوگوں کی طرف زیادہ ہوگا، لوگ اس کو جتا دیں گے، لہذا ونر اس کے نصیب میں اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نہیں۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرے مقدر میں تو پہلے سے ہی ونر لکھا ہوا ہے، اپنے کو گراؤنڈ میں اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ اسباب سب اختیار کرتے ہیں، کوشش سب کرتے ہیں، محنت سب کرتے ہیں، محنت کے نتیجے میں جن کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جن کے مقدر میں نہیں ہوتا وہ نہیں جیتتا ہے۔ یہ ہے تقدیر، علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ مقدر میں ہمارے گناہ کرنا ہی لکھا ہے، ہم تو مجبور ہیں، بالکل نہیں۔ اللہ نے خیر اور شر دونوں راستے بنائے، بیچ میں صاحب انسان کو کھڑا کر دیا، اس کو وسعت اور اختیار دے دیا۔ اب تمہاری مرضی، چاہے خیر کی راستے کی طرف چلو، چاہے شر کے راستے کی طرف چلو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ خیر کے طرف جاؤ گے تو تمہیں اچھائی اور نیکی ملے گی، شر کے راستے پر چلو گے تو تمہیں برائی اور بدی ملے گی، سزا اور انجام بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کو یہ پہلے سے علم ہوتا ہے یہ بندہ کدھر جائے گا، یہ الگ بات ہے، وہ تقدیر ہے، لہذا وہ انسانوں کو معلوم نہیں ہے۔ اور جب انسانوں کو معلوم نہیں ہے تو اس پر بھروسہ کر کے کوئی انسان پہلے سے بیٹھ جائے تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ غلط ہی آئے گا، اس لیے کہ ہم نے غلط پر ایک صحیح بات سوچ کر کے اس پر عمل کر لیا۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کو بیان کرنے کے لیے ان تؤمنا کا صیغہ دوبارہ استعمال کیا کہ تقدیر کی بات سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو، ماننا بہرحال ہے تم کو۔ اس لیے کہا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَاسْكُتُوا۔ تقدیر کے بارے میں عام طور سے انسان کا نالج بالکل 0% ہوتا ہے، علماء کو 10 20 50 100% ہوتا۔ جب کبھی تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ ہونے لگے، تذکرہ چلنے لگے، تو چونکہ علم نہیں ہے اور علم کے نہ ہونے کی بنا پر انسان کبھی مباحثہ کرے گا، بحث و تمیز کرے گا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا ایمان جا سکتا ہے۔ اذا ذکر القدر فاسکتوا۔ اگر کہیں اس طرح کا ماحول بن جائے کہ وہاں تقدیر کے بارے میں بحث چھڑ جائے، تو وہاں تمہارا سب سے اچھا سا فریضہ یہ ہے کہ سکوت اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، اور جو کچھ تمہارے اندر ایمان ہے اپنا ایمان بچا کر کے بیٹھے رہو۔ باقی اگلے ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔